السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کے اندر 4 باتیں آ جائیں تو اس کی روزی اور اس کا منافع جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ اپنے مال کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے، یعنی کہ اتنی رہنمائی کر دے کہ گاہک اس کو خریدنے کے لیے خود اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے خود تیار ہو سکے، یعنی کہ اتنا اس کو بتلا دے کہ یہ مال، یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے۔ حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ لینے والا اس کو مجبور ہو کر خریدے، بلکہ فیصلہ اس کے اپنے اوپر چھوڑ دے۔ دوسری چیز کہ اپنے مال کی اور اپنی چیز کی جس کو بیچا جا رہا ہے اس کی کمی یا برائی بیان نہ کرے، کہ اس طرح نہ ہو کہ جو خریدنے والا ہے وہ چیز کو ہی چھوڑ دے اور وہ بغیر خریدے چلا جائے، اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ خرید و فروخت کے اندر گڑبڑ نہ کرے، یعنی کہ ٹال مٹول اور آگے پیچھے اس قسم کا ماحول نہ بنائے کہ بالکل ہی بے جو ہے وہ فاسد ہو جائے اور اس کو خرید و فروخت کے مسائل کا ہی نہ پتہ ہو کہ کیا کیا بات اس کے اندر بولنی ہے نہیں بولنی ہے، یعنی کہ اس کو جھوٹ کے درجے کے اندر نہ لے جائے، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لینی رقم کچھ اور ہوتی ہے، رقم جو لینی ہے وہ کچھ اور ہے لیکن بتائی کچھ اور جا رہی ہے۔ یہ بھی نہ ہو، بلکہ جو لینی ہے وہی بولی جائے، اور اس کے اندر پھر اگر کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وہ کر لے، ورنہ اس کو اسی حال پہ رہنے دے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ خرید و فروخت کے اندر قسم نہ اٹھائے، قسم اٹھائے گا تو اس سے جو اس کا مال ہے یہ پاک نہیں ہوگا، اگرچہ حق کے اندر ٹھیک ہے، اور اگر وہ قسم اٹھا رہا ہے تو قسم بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، اٹھا سکتا ہے، لیکن خرید و فروخت کے اندر قسم بھی نہیں اٹھانی، کیونکہ قسم کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ قسم کے بعد گویا کہ وہ خریدنے والا اس کو خرید ہی لے گا، تو قسم بھی نہیں اٹھانی۔ تو یہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اگر ہم سیکھ کر خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے تو ضرور ہمارے مالوں کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دینا وہی ہے جو زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حد سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے لیے جو ہے وہ خرابی ہوگی، اپنی روزی کے اندر جو ہے وہ صفائی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ لین دین کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، ہر آدمی تاجر نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی تاجر نہیں بن سکتا، یہ بات کنفرم ہے، کوئی بن بھی سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی تاجر بننے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، اور اس کوشش کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تاجر بننے کی کوشش کریں گے، خود تاجر بنیں گے یا خود تجارت کی طرف جائیں گے تو اسلامی جو حلیہ ہے، اسلام کا جو تشخص ہے وہ برقرار رہے گا، اس کو باقی رکھنے کے اندر ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، خود آزاد ہوں گے۔ داڑھی ٹوپی جو مسلمانوں کا ہمارا حلیہ ہے اس کو باقی رکھنے کے اندر ہم آزاد ہوں گے، لیکن اگر ملازمت کو ہم ترجیح دیں گے پھر ہمیں جن کو ملازم ہوں گے ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، ضرور ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو ملازمت سے جائیں گے، اور جس کے ہم ملازم ہیں جو وہ بات کہے گا ہمیں وہ ماننی پڑے گی۔ اب وہ جو ملازم ہے وہ خود کسی کا ملازم ہے آگے سے، تو جس کا ملازم ہے اس کی بات اس کو مان کر ہمارے اوپر جو ہے وہ عمل نافذ کروانا پڑے گا۔ اس لیے جس وقت تجارت کی طرف آئیں گے، اسلام کا تشخص، مسلمان، اسلام، یہ سب آزاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تجارت سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آزادیوں والی روزی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔